کا پیغام ہمیں اس بات کی نوید دیتا ہے کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ پیغام دراصل بنیادی طور پر سب سے پہلے 400 سال کی نبوت کے اختتام ہوتے ہوئے یہ حضرت مریم، جس کو ہم باقرہ بتولہ بھی کہتے ہیں، ان پر کسی عام فرشتے نے نہیں بلکہ مقرب فرشتہ جبرائیل فرشتہ یہ پیغام لاتا ہے۔ تو آئیں ہم خداوند کے پیغام کو سننے کے لیے آج کے کلام پر غور کریں۔ اور میں نے پہلے بتا دیا ہمارا مضمون ہے کرسمس پر فضل خداوندی، اور یہ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 سے 38ویں آیات پر مبنی ہے۔ میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام پڑھتا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی ہی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنیں، کیونکہ یہ خداوند کا الہام ہے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور یہ کیسا فضل ہے وہ بتاتا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ پھر جواب دیتا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ چلتے چلتے ایک بات بتاتا چلا جاؤں، دنیا کے مذاہب، دنیا کے اسکالرز، دنیا کے فلسفی، دنیا کے منطقی اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ تو اس سے بہترین جواب ہمیں اور کہیں سے نہیں ملے گا اس شخص سے جو خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، جو مقرب ہے اور وہ فرشتہ ہے۔ اور مریم بھی یہی سوال پوچھتی ہے کہ یہ کیسے سب کچھ ہوگا، اور فرشتہ اسے جواب دیتا ہے کہ مسیح یسوع کیوں خدا کا بیٹا کہلائے گا، کس وجہ سے کہلائے گا، اور اگر فلسفی دنیا کے، اگر منطقی دنیا کے، اگر کوئی حقیقی دور سے، اگر کوئی سچے دل سے اس بات کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے پاس مقرب فرشتے کا جواب اس کو یوں ملتا ہے کہ روح القدس حضرت مریم بتولہ باقرہ پر نازل ہوگا،
اور خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر اب بھی آپ کو نہیں سمجھ لگی تو یہ کبھی نہیں لگے گی، معذرت کے ساتھ۔ آئے ہم اگلا حصہ پڑھتے ہیں 36 سے 38۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانج کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت ہمیں ملے۔ اگر آپ اس سارے پیسج میں ایک بنیادی بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ایک لائن میں یوں بند ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فضل ہے لیکن اس میں یسوع نہیں، تو وہ فضل ہی نہیں۔ یہ تمام تر حصہ دراصل ایک ہی لفظ فضل پر گھومتا ہے۔ اگر آپ اس کا ایک لفظ کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ ہے فضل خدا کا ہوا ہے بنی نوع انسان کے اوپر۔ اس کی ہم 5 باتوں پر غور کریں گے۔ تجھ پر فضل ہوا ہے، وہ پوچھتی ہے یہ کیسا فضل ہوا ہے؟ فرشتہ بتاتا ہے یہ ایسا فضل ہے، پھر وہ فضل کا ثبوت دیتا ہے، اور پھر بات ہوتی ہے اینڈ پہ فضل خداوندی جو ہے وہ ہمیں خدا کے خادم، اس کے بندے بناتا ہے۔ جب ہم فضل کو جان جاتے ہیں، جب ہم فضل کو پہن لیتے ہیں، جب ہم فضل کو سمجھ جاتے ہیں، تو وہ اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو وہ خداوند کا قیدی مانتا ہے، اپنے آپ کو وہ خداوند کا غلام مانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں زر خرید غلام ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کا غلام ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اصل فضل کوئی احساس نہیں، کوئی اتفاق نہیں۔ اصل فضل یسوع کی حضوری ہے جو ہماری زندگیوں میں کرسمس پر داخل ہوتی ہے۔ سو آئیں ہم پہلے حصہ جس کو ہم نے کہا کہ فضل کا اعلان، تجھ پر فضل ہوا، آیات 26 سے 28 تک ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کو پڑھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور وہ مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ آئے اور سلام کرے، لوکا طبیب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مریم جو ہیں یہ ناصرت میں رہتی ہیں جو گلیل کے علاقے کا ہے، یہ کنواری ہیں، اور داؤد کے گھرانے کے شخص یوسف کے ساتھ ان کی منگنی ہے، اور ابھی تک یہ کنواری ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں آپ نے 2 دفعہ لفظ کنواری کا مطلب جانا، جس کا مطلب ہے کہ لوکا لکھتے ہوئے اس بات کی توجہ دلاتا ہے کہ مریم مقدسہ کنواری ہیں۔ اور 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ وہ کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ سو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو 3 باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔
فضل مریم کو ڈھونڈتا ہے، مریم فضل کو نہیں ڈھونڈتی۔ کرسمس ہمارے پاس آیا ہے، ہم کرسمس کے پاس نہیں گئے۔ اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو افسیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات آپ پڑھیں۔ ہم گناہوں کی وجہ سے مردہ ہیں، ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے۔ فضل ہمیشہ خدا کی پہل ہوتی ہے، انسان کی کمائی نہیں۔ وہ کسی بھی نیک اعمال سے خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ جس فضل میں یسوع نہیں وہ صرف خوشگمانی ہے، جس فضل میں یسوع ہے وہ نجات ہے۔ یہ 3 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور آئیں ہم اس حوالے پر غور کریں۔ باغ عدن میں جب نافرمانی ہوئی تو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ جب تو شجرہ ممنوع کو کھائے گا تو تو مر جائے گا۔ جب یہ واقعہ ہوا، آدم نے پھل کھایا، تو دراصل وہ اس کا حقدار تھا کہ وہ مرے، خدا سے دور ہو۔ موت دراصل خدا سے جدائی کا نام ہے، موت دراصل انتقال کا نام ہے، جدا ہونا، چلے جانا۔ اور یہی معاملہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم نہ صرف وہ روحانی طور پر مرا کیونکہ یہ اس کا حق تھا، لیکن اس روز ایک اور کام بھی ہوا، اور وہ فضل کا نشان جو ہے وہ پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں ملتا ہے کہ عورت کی نسل سے میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا۔ فضل خداوندی اس کا نام ہے جب ہم سب گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم اور موت کے حقدار تھے، لیکن ہماری اسی حالت میں خدا پاک کا یسوع مسیح کو بخش دینا دراصل کچھ اور نہیں، یہ فضل ہے۔ اور یہی کرسمس پر بڑا پیغام ہے کہ جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے، جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، جو مر چکے ہیں روحانی طور پر، ان پر فضل ہوا ہے۔ اور یہی بات ہم جبرائیل کو کرتے ہوئے اس کمزور لڑکی اور معمولی لڑکی کے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں خدا کمزوروں کو چنتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس پہلا کرنتھیوں اور اس کی پہلے باب کی 27 سے 29 آیات کو پڑھیں جو اسکرین پر بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ پیغام ملے گا۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ فضل دراصل اسی کا نام ہے، جس چیز کے ہم حقدار نہیں وہ ہمیں مل جائے۔ اس کی مثال میکا کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہم نے دیکھی کہ کیسے خداوند بیتل جو چھوٹا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ اس وقت جب یشوع نے اس کا میپ بنایا تو اس میں اس کا نام بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں کلام کیا، ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں، لیکن میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جس کی حیثیت نہیں اسی کو خداوند نے چن لیا۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی بات یہ ہے، تو بھی تو چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے چن رہا ہوں، تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا
اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اس کا مصدر، اس کا شروع کہاں سے ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں تھا؟ بتایا جاتا ہے اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ کرسمس پر یہ فضل ہے کہ ہمارے نزدیک، ہمارے درمیان کون آیا ہے جس کا مصدر زمانہ سابق سے ہے، جو قدیم الایام ہے، یعنی کہ خدا کا کلمہ جو خدا میں ہے وہ مجسم ہوا ہے اور وہ آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خدا کے پاس جا سکیں۔ خدا آیا ہے، خود مالک بن انسان آیا۔ اور چرنی لالے ڈیرے، یہ ایک گیت ہم گاتے ہیں۔ مریم پر فضل اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اچھی ہے، بلکہ وہ اپنے بارے میں بڑے واضح طور پر جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ لوکا پہلا باب اور اس کی 48ویں آیت میں بتاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ دراصل ہم اسی بات میں دو نتیجتاً بات سیکھتے ہیں۔ آج ہم کرسمس پر جب جبرائیل فرشتے کے الفاظ سنتے ہیں تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہم پر تو جہنم کا حکم صادر ہو چکا تھا، ہم تو اس کے حقدار تھے؟ کیا آپ اس بات کو سوچتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کون سا اچھا کام کیا جس کی وجہ سے آپ پر فضل ہوا؟ کیا آپ فضل کے حقدار تھے؟ یہ دو باتیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ آئیں ہم 29 سے 33 آیات کو پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا مضمون ہے فضل کی حقیقت۔ یہ کیسا فضل ہے؟ مریم پوچھتی ہیں، اور اس کلام سے وہ بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریم پریشان ہوتی ہے، کیونکہ فضل جب بھی سنایا جاتا، جب بھی خدا کا فضل سامنے آتا تو اس میں بلاہٹ ہے، اس میں بلاوا ہے، اور وہ حیران ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں، میں تو کوئی تھیولوجن نہیں، میں کوئی عالمہ نہیں، میں عام سی سادہ سی لڑکی ہوں۔ یہ فضل ایک نجات دہندہ، ایک بادشاہ اور ایک لازوال بادشاہت کا پیغام تھا۔ اندازہ لگائیں، بیت لحم جو چھوٹا ہے، جو حقیر ہے، اس کی معمولی سی ایک لڑکی سے جو ہے وہ بلاہٹ اسے دی جاتی ہے، اس پر فضل ہوتا ہے۔ اس فضل میں جب یسوع ناصری ظاہر ہوتا ہے، جب نام یسوع ظاہر ہوتا ہے تو دراصل گناہوں کے لیے نجات ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس فضل میں یسوع نام ظاہر ہوتا ہے تو دراصل گناہوں سے نجات ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وعدہ دراصل جو دہرایا گیا،
یہ باتیں جو جبرائیل فرشتے نے دہرائیں، دراصل یہ کوئی نئی نہیں تھی، یہ کوئی عام نہیں تھی، یہ خاص تھیں اور پہلے سے انبیاء کرام نے نبوتوں کے وسیلہ سے پیش کر دی تھیں۔ اس کے بارے میں ہمیں یسایہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں بڑے واضح طور پر بات ملتی ہے کہ یسایہ فرماتا ہے، لیکن خداوند آپ تجھ کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ مطلب یسایہ نبی کی نبوت کو وہ دہراتا ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، تو دراصل یہ بات بھی کوئی پرانی نہیں تھی۔ دوسرا سیموئل جو پرانا عہد نامہ ہے، اس میں حضرت داؤد کے ساتھ خدا نے پہلے یہ وعدہ کر دیا تھا۔ اگر آپ دوسرا سیموئل اس کے 7ویں باب کی 12 سے 13 پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ بات یاد آتی ہے، نظر آتی ہے کہ کیا یہاں پر خدا کر رہا ہے، یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، کون؟ حضرت داؤد، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ کس کی؟ اس کی سلطنت کو، جو اس داؤد کے صلب سے آئے گا، جو داؤد کے نسل سے آئے گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی سلیمان کی بات کرتا ہے، لیکن سلیمان کی حکومت سدا قائم نہ رہی، اور مسیح یسوع نے متی 16 باب میں فرمایا کہ میں اپنا چرچ، میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا، اور یہ اس کا گھر ہے۔ کلیسیا دراصل خدا ان کا گھر ہے، اور یہ سدا کے لیے بنائی گئی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ اس کے اوپر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اس کی مثال ہمیں حضرت دانیل کے صحیفہ میں بتائی جاتی ہے نبوت کے ساتھ، جس کو ہم پڑھیں گے۔ دانیل 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں بتایا جاتا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ، کتنے لوگ؟ سب لوگ، اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اس کی مملکت لا زوال ہوگی۔ جب مقدسہ مریم حیران اور خوف کا شکار ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتہ کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی۔ اس نے نافرمانی کے فوراً بعد حضرت آدم کو بھی ڈرتے اور خوف کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، اور مریم کوئی اور نہیں بلکہ وہ آدم ہی کی بیٹی ہے۔ یہ فضل اس لیے نہیں ہوا کہ وہ اس کی حقدار ہے، یہ فضل کرسمس پر آپ پر اس لیے نہیں ہوا کہ آپ اس کے حقدار ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے، اس کی شفقت کی طرف سے، اس کے رحم، اس کے کرم اور اس کی محبت کے وسیلہ سے یہ فضل ہم پر ہوا ہے۔ یہ فضل دراصل اس لیے ہوا کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس محبت کی بات جاننا چاہتے ہیں تو تخلیق کائنات کو یاد کرنا ہوگا، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب تخلیق کائنات کا منصوبہ بنایا گیا، جب وہ بنی، تو آپ ایک لفظ کو بار بار سنتے ہیں، اور وہ لفظ ہے اچھا،
جسے ہم جانتے ہیں کہ خداوند اچھا ہے، وہ بھلا ہے، اس کی طرح کی اچھائی کوئی کر نہیں سکتا، یہ فضل دراصل اسی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے جو تخلیق کائنات پر ہوئی۔ اور جب خداوند نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو یہی سلطنت بخشی تھی، یہی خوبصورتی بخشی تھی اور یہی قدرت بخشی تھی، لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ بگاڑ کا شکار ہوئی۔ پیدائش کی کتاب اور اس کے ہمیں جو ہے وہ پہلے باب کی 27 سے 28 میں واضح طور پر یہ بتایا جاتا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں میں جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ سلطنت کی زبان ہے۔ خداوند خدا نے آدم کو سلطنت بخشی، اختیار بخشا اور اس کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ جب نافرمانی ہوئی، جب گناہ ہوا، یہ سلطنت جاتی رہی، یہ شبیہ ٹوٹ گئی، وہ برکت کی شبیہ لعنت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ برکت کا ان شخص جس کو دیکھ کر لوگ برکت حاصل کر سکتے تھے، جس کو دیکھ کر لوگ خدا کی خدائی کو جان سکتے تھے، وہ اب جب نظر آتا ہے تو وہ نافرمانی کا پیکر ہے۔ دنیا اب اسی کے نقش قدم پہ ہے اور کلام مقدس واضح طور پر کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ لیکن کرسمس پر فضل ہے کہ وہ صورت جو ٹوٹی، وہ صورت جو بکھری، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی اچھائی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ بناتا ہے۔ رومیو 8 باب اور اس کی 29 آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ کرسمس دراصل اس فضل کا نام ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی شبیہ پر دوبارہ بنایا جائے۔ اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، مریم کے اس سوال کے جواب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور فرشتہ بتاتا ہے یہ ایسے ہوگا، یہ فضل کس طرح ہوگا۔ آیات 34 سے 35 یہاں پر ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خداوند کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ بڑا ہی اہم سوال، بڑا ہی اہم جواب۔ جب سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تب سے لوگ خداوند کے اس ٹائٹل سے نفرت کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کو مصلوبیت بھی اسی نام سے ہوئی جب اس نے کہا کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ مرکز 14 باب اس کی 62 سے 64 آیات، میں خدا کا بیٹا ہوں اور سردار کاہن اور کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے کپڑے چاک کرتا ہے اور کہتا ہے اس نے کفر بکا۔ لیکن جناب من، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات جبرائیل کی اپنی گڑی ہوئی نہیں تھی، یہ بات
مریم کی یا مسیحیوں کی اپنی گڑی ہوئی نہیں، بلکہ خدا خود فرماتا ہے۔ زبور 2 اس کو پڑھیں، وہاں پر خدا مسیح کو اپنا بیٹا کہتا ہے اس کو چومو کہ وہ غضب میں آ کے تم کو ہلاک نہ کرے۔ بیٹے کے پاس ہمیں ہلاک کرنے کا اختیار ہے۔ اور اس کا ذکر مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 38ویں آیت میں مسیح یسوع فرماتے ہیں، جو میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے جب فرشتوں کے ساتھ آؤں گا اس کا انکار کروں گا، اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ مریم کا یہ سوال دراصل آج بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان دوست پوچھتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا کیسے؟ اور یہی وہ پوچھتی ہے، اور مزے کی بات انسانی سوچ ہے، اور یہ بالکل درست سوچ ہے۔ ہم انسان اس قابل نہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ کون ہمیں بتا سکتا ہے درست طریقے سے؟ کیا کوئی عالم؟ کیا کوئی فاضل؟ کیا کوئی دنیا کا فلسفی یا کوئی دنیا کا منطقی؟ کوئی اور نہیں۔ سب سے بہترین جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ جبرائیل فرشتہ ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت جبرائیل کے اگر سوال کو آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑی ایک ٹینشن میں ہیں۔ اگر آپ جبرائیل فرشتے کے جواب کو قبول نہیں کریں گے اور اعتراض کریں گے تو دنیا میں تو شاید آپ کو کوئی اور پکڑے نہ پکڑے، جبرائیل ضرور پکڑ لے گا۔ اور ہوا ایسے۔ اسی آپ باب کو پڑھیں 19 سے 20 آیات میں، تو جبرائیل فرشتہ حضرت زکریا جو حضرت یحییٰ کے والد صاحب تھے ان کے پاس آیا، اور جب حضرت زکریا نے جبرائیل کے پیغام پر شک کیا تو اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو میں نے اپنے وقت پر پوری ہوں گی تو نے یقین نہ کیا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں جبرائیل سے کہ یہ کیسے ہوگا، مسیح یسوع کیسے خدا کا بیٹا ہے، وہ 35ویں آیت میں بتاتا ہے کیا؟ کہ روح القدس مریم پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، جس طرح زکریا نے جو کاہن ہے اس نے نہ کیا، تو وہ کہتا ہے میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور نہ بول سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ دنیا کے اسکالرز یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جھٹلایا جائے، کوشش کرتے ہیں اس کا انکار کیا جائے۔ وہ دنیا کے فلسفہ کو بیان کرتے ہیں، وہ منطق، وہ مذاہب کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن فرشتہ جبرائیل کہتا ہے کہ اگر تم
میرے پیغام پر جو خدا کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے اور اس کی تصدیق وہ کرتا ہے، میں جبرائیل ہوں، میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ اگر نہ مانو گے تو چپکے رہو گے، بول نہ سکو گے، تم پر خدا دوسرے معنوں میں سزا جاری کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جبرائیل فرشتہ فرماتا ہے۔ چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں تو ایک اور بات ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے تخلیق کائنات دوبارہ۔ آپ نے اس پورے متن میں 3 باتیں دیکھی ہوں گی، خدا ہے، روح القدس ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اور اس کے جو ہے وہ پہلے 3 آیات کو پڑھیں تو یہاں پر بھی آپ کو 3 شخصیات ملیں گی۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ کتنی ہیں چیزیں؟ خدا ہے، خدا کا روح ہے اور خدا کا کلمہ ہے، خدا نے کہا ہے۔ 3 باتیں کائنات کی ابتدا میں، کائنات کی تخلیق میں ہمیں 3 شخصیات نظر آتی ہیں۔ جب کائنات تخلیق ہوتی ہے، جب کائنات خوبصورت ہوتی ہے، جب کائنات اچھی ہوتی ہے، تو ہمیں وہاں پر خدا باپ، خدا بیٹا، خدائے روح القدس یعنی خدائے ثالوث نظر آتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ جب تخلیق کائنات کو دوبارہ نئی تخلیق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں خدا باپ نظر آتا ہے، خدا روح القدس نظر آتا ہے اور اس کا بیٹا مسیح یسوع نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہی اس کو بحال کر سکتا ہے۔ پہلی بات، ہم اپنے نیک اعمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، خدا کی تخلیق اگر خراب ہوئی ہے تو اس کو خدا ہی درست کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، کوئی اس قابل نہیں، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگلی خوشخبری کی بات بتاتا ہے کلام مقدس کہ اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ فضل دراصل مریم پر اس لیے نہ ہوا کہ وہ اچھی ہے، اس لیے ہوا کہ خدا اچھا ہے۔ خدا فضل ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے کرنتھیوں کے خط میں وہ یوں بتاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ مسیح نے آ کے اس تباہ تخلیق کو، اس تباہ مخلوق کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ یہی کرسمس کی خوشخبری ہے۔ اور یہ ایک اہم ترین بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ یونانی میں اور عبرانی میں اس لفظ کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، سایہ ڈالنا کا مطلب یہ ہے کہ جب خروج کی کتاب میں آپ بنی اسرائیل کو بیابان میں چلتے دیکھتے ہیں، جب بیابان کی راتوں میں آپ بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دن میں بادل اور رات میں آگ کا ستون ملتا ہے، اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے مہیا کیا گیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی بات، جو خیمہ اجتماع میں وہ جلال جو شکائنہ ہے وہ جب اترتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس
تجھ پہ سایہ ڈالے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا حضرت مریم جو مقدسہ ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خیمہ اجتماع کا جلال مسیح یسوع میں کے وسیلہ سے حضرت مریم پر ٹھہر جائے گا۔ اسی لیے یوحنا جب اپنی انجیل لکھتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ ہم نے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ یہاں پر جو لفظ درمیان ہے وہ یہی ہے، سایہ ڈالا، یعنی دوسرے معنوں میں خداوند کا خیمہ اجتماع انسانوں میں آ گیا۔ اسی لیے ہم کرسمس پر کہتے ہیں ایمینوئل، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم کرسمس پر کہتے ہیں باغ عدن کا خدا جو آدم اور حوا کے ساتھ تھا وہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات نہایت لطیف اور غلط اور بیہودہ خیال کو رد کرتی ہے کہ روح القدس نے مریم کے ساتھ کسی طرح کا جسمانی ملاپ کیا ہو، بلکہ ہم سیکھتے ہیں، اگر تکنیکی طور پر آپ دیکھیں تو فرشتے نے کنواری کے حمل کے ٹھہرنے کی پیشن گوئی کی تھی، نہ کہ کنواری کے جنم دینے کی۔ جہاں تک ظاہر ہوتا ہے یسوع کی پیدائش عام انسانی پیدائش جیسی تھی، غیر معمولی اس کا حمل ٹھہرنا پیدائش نہیں جو انسانی پیدائش کی طور پر ہے ویسا نہیں تھا، بلکہ مسیح کا ظہور تو قدیم الایام سے ہے، وہ پہلے سے ہے، کلام مجسم ہوا ہے، فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس طرح آیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کسی عورت سے ملاپ ہوا ہے تو یہ نہایت بیہودہ سوچ ہے۔ اور اگر وہ کوئی یہ کہہ کر یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا جب پیدا ہوئے تو ان میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے، تو دراصل وہ اپنے آپ کو تنقید کا اور تضاد کا شکار بناتا ہے۔ آئیں ہم آیات 36 اور 37 کی طرف چلیں گے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، فرشتہ ثبوت دیتا ہے، اور یہ جو 3 یا 2 آیات ہیں یہ ہمیں دلیل دیتی ہیں کہ فضل ثبوت پیش کرتا ہے۔ فضل کی گواہی یہ ہے کہ الشبہ جو مریم کی رشتہ دار ہیں وہ حاملہ ہوئی ہے۔ وہ بزرگ تھی، وہ بانجھ تھی اور اس کو کوئی امید نہیں تھی، لیکن مقدسہ مریم کو اس فضل کی دلیل، اس کا ثبوت فرشتہ دیتا ہے اور کہتا ہے تیری رشتہ دار الشبہ جو بانجھ تھی، جسے امید نہ تھی، وہ اب امید سے ہے۔ فضل کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ اپنی سچائی دکھاتا ہے۔ جہاں یسوع کام کرتا ہے وہاں فضل ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں بہت ساری باتوں کے اوپر بتایا گیا۔ مثال کے طور پر جب بھی حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا گیا تو اس پر بھی ہمیں اسحاق بطور بانجھ سارہ کے لیے ایک ثبوت کے طور پر نظر آتا ہے۔ خدا کے وعدے پورے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یشوع اپنی کتاب لکھتے ہوئے بتاتا ہے 21واں باب اور اس کی 45 آیت میں کہ خداوند کے سب وعدے پورے ہوئے، کوئی بھی ایک بھی چکا نہیں، کوئی بھی ناکام نہیں ہوا۔ اور فضل کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح متی کی انجیل 26ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان سے ہونا ممکن نہیں وہ خدا سے ممکن ہے۔ دوسرے معنوں میں کرسمس اس فضل کا نام ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے بھی اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں جا سکے، خدا اس کے ساتھ ہو سکے، لیکن یہ فضل ہے
کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم 38ویں آیت دیکھیں تو فضل کچھ اور پیدا نہیں کرتا بلکہ ایماندار کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بندی بنا لیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو ڈولوس بنا لیتا ہے، یعنی زر خرید غلام۔ اس کا مطلب ہے، یہ یونانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کے خون سے خریدے گئے۔ فضل دراصل کچھ اور نہیں بلکہ خداوند کے حضور اس بات کا اعلان ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کا بندہ ہوں۔ جب آپ کرسمس پر ان سب باتوں کو دیکھتے ہیں، بے شک آپ سجاوٹیں لگائیں، بے شک آپ نئے کپڑے پہنیں، بے شک اچھے اچھے کھانے کھائیں، لیکن اگر آپ کرسمس پر اس فضل کو جانتے ہوئے مسیح کے غلام نہیں بنتے تو یہ کرسمس دراصل آپ کے لیے کچھ نہیں بلکہ آپ مزید اپنے آپ پر لعنت اور گناہ کو کما رہے ہیں۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہی فضل جو ہمیں دیا گیا اس کا مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ صرف اچھا محسوس کرنا، انجوائے کرنا فضل نہیں، یسوع کی حضوری اصل فضل ہے۔ فضل کو اپنی زندگی کے منصوبہ بندی میں مداخلت کرنے دیں۔ خدا اکثر عام لوگوں میں غیر معمولی بلاہٹ دیتا ہے۔ ناممکن کے لیے روح القدس پر بھروسہ کریں۔ فضل وہاں طاقت بنا دیتا ہے جہاں ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ فضل کے نشانات پہچانیں۔ خدا اپنے کلام میں گواہوں اور چھوٹی بڑی نعمتوں سے، جب آپ خداوند کے فضل کو جانتے ہیں اور اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں کلام میں سے آپ کو گواہیاں ملتی ہیں، کلام میں سے آپ کو چھوٹی بڑی، جب آپ حصے پڑھتے ہیں تو نعمتیں ملتی ہیں۔ کلام پڑھنے سے آپ پر فضل کا اظہار، اس کا مکاشفہ کھلتا ہے۔ فضل کوئی احساس یا کوئی انجوائمنٹ نہیں بلکہ یہ ان لوگوں پر ہے جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے، جو جان چکے تھے کہ موت ان کا حق ہے، جن کے بارے میں رومیو 5 باب میں لکھا ہے کہ ہم پر سزا کا حکم ہو چکا تھا۔ عین وقت پر جبرائیل فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آج آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو موقع ہے، اس فضل کو سمجھ لیں، اس فضل کو پہن لیں، خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔